آج 11 سفر ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 سفر ہفتے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج 11 سفر ہفتے کے دن سب کام چھوڑ کر آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو آپ پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو اور اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھی اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا۔ یہ وظیفہ آج آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، سب اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں جو شخص رزق کے اندر کامیابی چاہتا ہے، جو شخص رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، وہ اس صورت کو اپنا لے اور اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے علی، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک سے مال گھر سے جانے لگ گیا، چلتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا، اب میں کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ تو اگر گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو تو اپنی زندگی میں روزانہ گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا، جب اذان ہوتی ہے تو جان بوجھ کر مسجد کی جانب نہیں جاتا، تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر تو شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے۔ جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے اس برائی کو چھوڑ دے، وہ گناہ تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں تجھے تو پتہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تو یہ کام کرے گا
तो तेरे अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं काम नहीं बनते, डील होते होते रह जाती है। ये जो होते होते काम रह जाते हैं किसी न किसी वजह से, मगर जब आमलीन के पास जाओ तो वो ये कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। अल्लाह पाक ऐसे आमलीन से बचाए। ये बहुत बुरे लोग होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते। ये लोग अल्लाह ताला से दूर कर देते हैं, कुरान पाक से दूर कर देते हैं, नमाज से दूर कर देते हैं। जब ये आपको सीधे सीधे तरीके से बताएंगे कि आप नमाज के करीब हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, तो फिर तो उनके कारोबार बंद हो जाएंगे, उल्टा ईमान खराब हो जाता है। और फिर लोग इन आमलों की बातें सुनकर कता रहमी के मुरतकब हो जाते हैं। लोग रिश्तेदारों को दुश्मन समझने लगते हैं, तो किसी ने कुछ नहीं किया होता। हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क को तंग कर देते हैं। लगता है कि किसी ने कारोबार बांध दिया है। हम किसी को छोटा खुदा क्यों मानते हैं? कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने चलाना है, और कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने रुकाना है। अल्लाह देना चाहे तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, रोक नहीं सकती। अल्लाह ना देना चाहे तो सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए, कुछ दे नहीं सकती। तो अल्लाह को अल्लाह समझें। ये क्या हुआ कि फ़लाँ ने कर दिया, कारोबार बांध दिया, फ़लाँ ने रिश्ता बांध दिया, कोई कुछ नहीं बांध सकता। हाँ, हमने अपने गुनाहों के सबब इन चीज़ों को बांधा होता है और इधर तवज्जो ही नहीं जाती। हम सच्ची तौबा करके देखें कि रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते। इन आमलीन के झूठे होने की अलामत ये है कि ये बता देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, हल नहीं कर सकते। कहते हैं ये हल मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किसी ने किया हुआ है। तो भाई, जब आप इसका हल कर नहीं सकते तो आपकी बात क्यों माने? लेकिन हाँ, हम इसका हल बताते हैं। हल ये है कि तन्हाई के अंदर वुज़ू करके 2 रकात नफल पढ़ें और अपने अल्लाह से सुलह कर लें, और सर सजदे में रख कर अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें कि मेरे मौला, आज तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूँ, मैं आज के बाद नाफरमानी नहीं करूँगा। आप अपने अल्लाह से सुलह करके तो देखो, फिर कैसे आपके सारे काम बनते जाएंगे। एक बार अल्लाह से माफ़ी मांग कर तो देखो, गुनाह छोड़ कर तो देखो, कैसे आपके रिज़्क में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तो आए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल करना किस तरीके से है। अमल को ज़रा ध्यान से मुलाजा फरमा लें। आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, उसकी नीयत कर लें कि मेरा कर्ज उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। अलगरज जो आपका मकसद है, आपकी हाजत है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा बड़े कमाल का और बड़ा मुजरब वजीफा है। इस वजीफे को आप लोगों ने अपनी जिंदगी
زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت سبحان اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں، زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دو بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارک کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ آج یا رزاقو کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقو، ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو، دو بار ہو گیا۔ یا رزاقو، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص 7 بار پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، آپ آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 11 صفر ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 5ویں نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دستی ہو تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گی۔ ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعا کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیج دیں۔ انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور جو لوگ بھی مجھ سے بار بار کامنٹ سیکشن میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک ان سب کے رزق میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی بھی پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنا فرما بدار رکھے۔ اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔
اللہ پاک ان سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔